عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی موت طبعی تھی اور سرکاری طور پر بھی اسے طبعی ہی قرار دیا گیا، لیکن اصل حقائق کچھ اور ہیں۔ روسی خفیہ ایجنسی KGB کے ڈائریکٹر کے جنوبی ایشیا کے مشیر اناتولی ویزروف کے انکشاف اور غلام محمد گرمانی کے علاوہ نواب ممدود کے مطابق قائد اعظم کی موت طبعی نہیں تھی بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے ان کے آکسیجن سلنڈر کو خالی کر دیا گیا تھا۔ یہ بات قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح بھی جانتی تھیں اور مسلم لیگ کے کئی لیڈر بھی، لیکن وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں خاموش رہے، کیونکہ قائد اعظم کی موت کو اگر قتل قرار دے دیا جاتا تو قاتل کسے ٹھہرایا جاتا۔ 1 سپٹمبر 1948 کو جناح نے زیارت سے بری فوج کے سربراہ جنرل ڈگلس گریسی کے نام ایک خط تحریر کیا، جو بدقسمتی سے ان کی آخری تحریر ثابت ہوئی۔ اس خط میں انہوں نے لکھا، میں نے آپ کے خط کی ایک نقل قائد اعظم ریلیف فنڈ کے نائب صدر کو بھیج دی ہے، اور میں نے اس فنڈ میں سے 3 لاکھ روپے امداد کی منظوری دے دی ہے، جو تھل پروجیکٹ کے مہاجر فوجیوں کی بہبود کے لیے مخصوص ہے۔ اسی روز ڈاکٹر الہی بخش نے مایوسانہ لہجے میں محترمہ فاطمہ جناح کو بتایا کہ ان کے بھائی کو ہیمرج ہو گیا ہے، لہٰذا انہیں فوراً کراچی لے جانا چاہیے، کیونکہ کوئٹہ کی بلندی ان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں جناح کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ 5 سپٹمبر کو ڈاکٹرز نے تجویز کیا کہ ان پر نمونیا کا حملہ بھی ہوا ہے۔ 3 دن تک انہیں بخار چڑھتا رہا اور اس دوران تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں بے چینی کا دورہ بھی پڑتا رہا۔ اس حالت میں وہ اکثر بڑبڑاتے رہتے، جس سے ان خیالات کا سراغ ملتا جو اس وقت ان کے ذہن کی گہرائیوں میں کار فرما تھے۔ اس حالت میں جو فکرے ان کی زبان سے نکلے وہ کشمیر سے متعلق تھے۔ اچانک ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ انہوں نے غصے سے کہا کہ آج کشمیر کمیشن نے مجھ سے ملاقات کے لیے وقت لیا تھا، وہ اب تک کیوں نہیں آئے؟ وہ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر الہی بخش نے امریکہ میں پاکستانی سفیر مرزا ابو الحسن اصفہانی کو لکھا کہ وہ جناح کے لیے چند ڈاکٹروں کو بھجوا دیں۔ ان ڈاکٹروں کے نام ڈاکٹر فیاض علی شاہ نے تجویز کیے تھے۔ اسی دوران ڈاکٹر الہی بخش نے کراچی سے ڈاکٹر مسٹری کو بھی کوئٹہ بلوا لیا، مگر اس کے باوجود جناح کی طبیعت میں کوئی افاقہ نہیں ہوا اور ان کی نکاہت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب جناح کے سیکرٹری فرخ امین نے جناح کی کسی سے ملاقات کروانا چاہی تو ڈاکٹر الہی بخش نے ان کے کئی بار اصرار کرنے پر بھی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر الہی بخش نے یہ لکھا تھا کہ انہیں اس ملاقاتی کا نام نہیں بتایا گیا تھا، تاہم اس وقت کے حیدرآباد دکن کے وزیر اعظم میر لائق علی نے اپنی کتاب ٹریجڈی آف حیدرآباد کے ایک باب میں لکھا ہے کہ یہ ملاقاتی وہ خود تھے، تاہم اصرار کے باوجود جناح سے ملاقات کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ 10 سپٹمبر 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے محترمہ فاطمہ جناح کو مطلع کیا کہ اب جناح کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی، اور یہ کہ اب وہ فقط چند دنوں کے مہمان ہیں۔ غالباً اسی دن جناح پر بے ہوشی کا غلبہ ہوا۔ اس بے ہوشی کے عالم میں ان کی زبان سے بے ربط الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ وہ بڑبڑا رہے تھے، کشمیر، انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو، آئین، میں اسے مکمل کروں گا، بہت جلد مہاجرین، انہیں ہر ممکن مدد دو۔ دوسرے دن 11 سپٹمبر 1948 کے روز کوئٹہ کے ہوائی اڈے پر 3 طیارے اترے، جن میں قائد اعظم کا وائکنگ طیارہ بھی تھا۔ جناح کو اسٹریچر پر ڈال کر جب انہیں طیارے تک لے جایا جا رہا تھا تو جہاز کے انگریز پائلٹ اور ان کے باقی عملے نے صف میں کھڑے ہو کر گورنر جنرل کو سلامی دی، اور پھر سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جناح نے انتہائی نکاہت کے باوجود بھی ہاتھ ہلا کر انہیں جواب دیا۔ ان کی ہاتھ کی جنبش سے محسوس ہوتا تھا کہ انہیں بستر مرگ پر بھی نظم و ضبط کے تقاضوں کا مکمل احساس تھا۔ کوئٹہ سے کراچی تک کا سفر 2 گھنٹے میں طے ہوا۔ اس دوران جناح بڑے بے چین رہے، انہیں بار بار آکسیجن دی جاتی رہی۔ یہ فرض کبھی محترمہ فاطمہ جناح اور کبھی ڈاکٹر الہی بخش ادا کرتے رہے۔ ڈاکٹر مسٹری، نرس ڈینہم، نیول ADC لیفٹیننٹ مظہر احمد اور جناح کے اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری فرخ امین بھی اس طیارے میں سوار تھے۔
قائد کے لیے ان کے خصوصی طیارے وائکنگ میں 2 سیٹوں کو جوڑ کر بستر بنایا گیا تھا۔ جب ڈاکٹر الہی بخش نے جہاز میں رکھے آکسیجن سلنڈرز کو چیک کیا تو ان میں موجود آکسیجن کی مقدار انتہائی کم تھی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کس نے کیا؟ ایک بیمار آدمی جس کے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ چکے ہوں، اس کے لیے آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر کراچی سے بھیجے گئے جہاز میں ان سلنڈرز میں آکسیجن کی مقدار بہت کم کیوں رکھی گئی؟ کرنل الہی بخش کے مطابق کوئٹہ کے ڈاکٹرز نے قائد کے لیے آکسیجن سے بھرے سلنڈر کا انتظام کیا۔ 2 بجے قائد کا جہاز کوئٹہ سے کراچی آنے کے لیے محو پرواز ہوا۔ طیارہ جناح کو لے کر سپہر 4:15 بجے ماڑی پور کے ایئرپورٹ پر اترا۔ آج سے 13 ماہ قبل اسی مقام پر ہزاروں پاکستانی اپنے مسیحا اور رہبر قائد اعظم محمد علی جناح کا استقبال کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ آج اسی مقام پر انہیں لینے کے لیے آنے والوں میں نہ ہی حکومت کا کوئی اہم رکن موجود تھا اور نہ ہی ضلعی انتظامیہ ان کی آمد سے باخبر تھی۔ ایئرپورٹ پر ان کا خیر مقدم کرنے والوں میں صرف گورنر جنرل کے ملٹری سیکریٹری لیفٹیننٹ کرنل جیفری نولز کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ قائد اعظم کے اسٹریچر کو جب ہوائی جہاز سے باہر نکالا گیا تو جیسے ہی اس کا رخ سورج کی جانب ہوا تو قائد اعظم نے اپنا ہاتھ چادر سے باہر نکالا اور آہستہ سے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ گورنر جنرل کے سٹاف نے قائد کے اسٹریچر کو ایک فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح اور نرس فلس ڈنہم ان کے ساتھ بیٹھ گئیں، جبکہ ڈاکٹر الہی بخش، ڈاکٹر مسٹری اور کرنل جیفری جناح کی کیڈیلیک کار میں سوار ہو گئے۔ جناح کی ایمبولینس نے ابھی محض 4 میل کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ مہاجر بستی کے گنجان علاقے کمیاڑی پور کے بدبودار مچھلی بازار سے گزرتے ہوئے گاڑی کا انجن ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ایمبولینس کے پیچھے پیچھے آنے والی کیڈلک کار، سامان بردار ٹرک اور دوسری گاڑیاں بھی رک گئیں۔ قائد کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ راستے میں بلا وجہ ایک لمحہ بھی ضائع کیا جاتا۔ ڈرائیور 20 منٹ تک انجن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اپنے بھائی کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے ملٹری سیکٹری اور ڈاکٹر مسٹری کو ایک دوسری ایمبولینس لینے کی غرض سے روانہ کیا۔ ادھر خراب کھڑی ایمبولینس میں شدید حبس کا عالم تھا، جس سے قائد اعظم کو سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس بے چینی کے عالم میں سینکڑوں مکھیاں جناح کے چہرے کے گرد بھنبھنا رہی تھیں، لیکن ان میں انہیں اڑانے کی سکت بھی باقی نہ تھی۔ اس دوران محترمہ فاطمہ جناح اور سسٹر ڈنہم باری باری انہیں گتے کے ایک ٹکڑے سے پنکھا جلتی رہیں۔ ہر لمحہ بڑی اذیت میں گزر رہا تھا۔ کرنل جیفری اور ڈاکٹر مسٹری کو گئے ہوئے بڑی دیر ہو گئی تھی، مگر نہ فوجی ایمبولینس کا انجن درست ہوا اور نہ کوئی متبادل انتظام ہو سکا۔ بقول سردار شوکت حیات کے اس وقت کراچی کے ملٹری اور نیول ہسپتالوں میں بہترین ایمبولینسز موجود تھیں، تو قائد کے لیے خراب ایمبولینس کیوں بھیجی گئی؟ ڈاکٹر الہی بخش اور ڈاکٹر ریاض بار بار اپنے قائد کی نبض دیکھتے تھے جو بتدریج ڈوب رہی تھی۔ بابا قوم کو ایمبولینس سے کار میں منتقل کرنا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ اسٹریچر کار میں رکھا نہیں جا سکتا تھا اور خود جناح میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کار میں خود بیٹھ یا لیٹ سکتے۔ اس موقع پر یہ امر اتنا تعجب خیز ہے کہ دارالحکومت کراچی میں کسی نے یہ جاننے کی کوشش بھی نہ کی کہ جناح 4:15 بجے ماڑی پور ایئرپورٹ پر اترنے کے باوجود ابھی تک گورنر جنرل ہاؤس کیوں نہیں پہنچے، ان کا قافلہ کہاں ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناح کی کراچی آمد کو راز رکھا گیا تھا، مگر کیا واقعی حکومت کے اعلیٰ عہدیداران ان کی آمد سے باخبر نہ تھے؟ کیا کسی کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ اسی صبح گورنر جنرل کا خصوصی طیارہ کوئٹہ بھیجا گیا ہے اور شام میں کسی بھی وقت دارالحکومت میں ان کی آمد متوقع ہے؟ واقفان حال بتاتے ہیں کہ 4 سپٹمبر 1948 کو جب کابینہ کے سیکریٹری چودھری محمد علی گورنر جنرل کی نازک حالت دیکھ کر کراچی واپس پہنچے تھے تو اسی شام وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا تھا۔
یہ ناممکن ہے کہ اس اجلاس میں جناح کی بیماری زیر بحث نہ آئی ہو۔ اس کے بعد جب میر لائق علی گورنر جنرل سے ملے بغیر کراچی واپس لوٹ آئے تو انہوں نے غلام محمد کی رہائش گاہ پر لیاقت علی خان، چودھری محمد علی اور سر ظفر اللہ خان کو جناح کی انتہائی تشویشناک حالت سے آگاہ کیا تھا، اور بقول میر لائق علی کے وہاں موجود تمام افراد قائد کی بیماری سے متعلق جان کر حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ اس پس منظر میں جناح کی کراچی آمد پر حکومت کے کارپردازوں کی بے نیازی اور بے خبری تصویر کے کس رخ کی نشاندہی کرتی ہے، یہ سوال آج بھی لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان میں انڈیا کے پہلے ہائی کمشنر شری پرکاش نے اپنی کتاب پاکستان قیام اور ابتدائی حالات میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ان دنوں مقامی ریڈ کراس تنظیم کے انچارج جمشید مہتا تھے، جن کی عزت کراچی کا ہر شخص کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی بہت علیل ہے، کیا آپ اس کے لیے ایمبولینس بھیج سکتے ہیں؟ یہ واقعہ 11 سپٹمبر 1948 کی شام 5:30 بجے کا ہے۔ خدا کر کے کرنل جیفری اور ڈاکٹر مسٹری دوسری ایمبولینس لے کر واپس آئے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ وہی ایمبولینس ہوگی جس کا ذکر شری پرکاش نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ جناح کو دوسری ایمبولینس میں منتقل کیا گیا اور یوں شام 6:10 پر وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک کا 9 میل کا فاصلہ، جو زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا، تقریباً 2 گھنٹے میں طے ہوا، یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ یہ تکلیف دہ سفر جناح نے اس قسم پرسی کے عالم میں طے کیا کہ ہماری تاریخ میں اس کی نہ ہی کوئی مثال ملتی ہے اور نہ ہی کوئی توجیہ۔ شری پرکاش نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ مسٹر جناح کے انتقال کے وقت فرانسیسی سفارت خانے میں کوکٹیل پارٹی ہو رہی تھی۔ میں نے نوابزادہ لیاقت علی خان سے مسٹر جناح کے آنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح سادہ مزاج آدمی ہیں، اس لیے انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان کی آمد کے وقت کوئی بھی ہنگامہ ہو۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناح محض 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹرز نے انہیں ایک مقوی قلب دوا پلانے کی کوشش کی، لیکن دوا حلق میں اترنے کی بجائے ان کے دہانے سے بہہ کر باہر گر گئی۔ کراچی کے گرجا گھر نے 7 بجے کا گھنٹہ بجایا، پھر چند منٹ بعد شہر بھر کی مساجد سے مغرب کی اذانیں گونجنے لگیں۔ ڈاکٹرز نے قائد اعظم کے پلنگ کی پائنتی ذرا سی اونچی کر دی تاکہ دل کی طرف دوران خون تیز ہو جائے۔ قائد کی حالت کا جائزہ لینے کے بعد ملٹری سیکرٹری کرنل جیفری نولز کو ایک دوسری نرس کا اہتمام کرنے کا کہا گیا۔ ڈاکٹر الہی بخش نے کراچی کے 2 ڈاکٹرز کرنل مظہر حسین شاہ اور کرنل سعید احمد کو بلاوا بھیجا، لیکن اطلاعات دینے کے باوجود بھی یہ دونوں ڈاکٹر حضرات نہیں آئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ڈاکٹرز کہاں تھے اور کیوں نہیں آئے، جبکہ دوسری نرس کا انتظام بھی نہ ہو سکا۔ حیرت ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں نرسوں کا قحط کیسے پڑ گیا۔ 7 بجے شروع کی گئی اس بھاگ دوڑ میں 8:20 ہو گئے۔ قائد کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ اس دوران ڈاکٹرز نے انہیں طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور پھر 9:50 پر ڈاکٹر الہی بخش کے بقول جب انہوں نے قائد کے ہوش میں آنے پر ان سے جھک کر کہا کہ جناب، ہم نے آپ کو طاقت کا انجیکشن لگایا ہے اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پر قائد نے اپنے سر کو جنبش دی اور آہستہ سے بولے، نہیں، اب میں زندہ نہیں بچوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ محترمہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں، جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا فاتح خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اور پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس سانحے عظیم کی خبر رات ہی سارے شہر میں پھیل گئی۔ قائد اعظم کا آخری سفر شروع ہوا تو اپنے قائد کے جنازے کے ساتھ عوام کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، جہاں لاکھوں افراد نے مولانا شبیر احمد عثمانی کی امامت میں نماز جنازہ ادا کی۔ قائد اعظم کے جسد خاکی کو ان کی آخری آرامگاہ میں اتارا گیا۔ اس دوران قائد کی غمزدہ بہن محترمہ فاطمہ جناح اور بیٹی دینا بھی قبر پر موجود تھیں۔ بانی پاکستان کو فوج نے آخری سلامی دی، جس کے بعد چہلم تک ان کی قبر پر مسلسل فاتح خوانی اور تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ جاری رہا۔ قائد اعظم کی بائیوگرافی جاری ہے۔ قائد کی پہلی نماز جنازہ شیعہ مسلک کے تحت رات کو ہی ان کے کمرے میں کیوں ادا کی گئی؟ کیا قائد اعظم واقعی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ اس کے علاوہ آپ کی روحانی زندگی اور مقام کیا تھا؟ اور وہ خواب کیا تھا جب قائد کو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی؟ یہ سب جان پائیں گے آپ بائیوگرافی آف قائد اعظم کے چھٹے پارٹ میں۔ اگر آپ بائیوگرافی آف قائد اعظم کی پچھلی تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ کا لنک لاسٹ میں موجود ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیوز نہ صرف آپ کو پسند آ رہی ہوں گی بلکہ آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوں گی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے انہیں لائک کریں، شیئر کریں اور انفوزیہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ پھر ملیں گے بائیوگرافی آف قائد اعظم کے چھٹے پارٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔